کون سی عمل؟ نیک عمل کرنے والا بن جاؤں، ایسے نیک عمل ترضا ہو اے اللہ جو تجھے پسند آنے لگ جائے، اے اللہ ایسے نیک عمل کرنے والا بن جاؤں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے داخل فرما اپنے نیک بندوں کے زمرے کے اندر، اپنی رحمت کے اندر، اور نیک لوگوں کے اندر مجھے شامل فرما دے۔ اچھا اسی موقع پر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا ہے، انسانوں کے لشکر کا جائزہ، جنوں کے لشکر کا جائزہ، پرندوں کا لشکر بھی ساتھ ہے، لیکن پرندوں کا جائزہ لیا تو وہاں ایک پرندہ غائب ہے۔ ایک پرندہ کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جناب سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں پرندوں میں، نظر نہیں آیا، ہدہد نظر نہیں آیا۔ کیا کہتے ہیں؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ایک پرندہ گم پایا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وہ جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ گم کسی چیز کو پاتا نہیں ہے، جو گم پا جائے، جس کو کوئی چیز نظر نہ آئے، گم ہو جائے، وہ عالم الغیب آنکھوں چاہ نہیں ہوتا۔ عالم الغیب ہے تو اللہ کی ذات ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ کا نبی اپنی زبان سے فرما رہے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ایک پرندہ گم ہو گیا ہے، نظر نہیں آ رہا، تو کیا فرماتے ہیں؟ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کہنے لگے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ درکھان پکھو، وہ ہدہد میں نہیں دیکھ رہا، کیا وجہ ہے؟ وہ یہاں اگر موجود ہے تو مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کیا وجہ ہے؟ کہیں میری بینائی کے اندر کوئی فرق تو نہیں آ گیا کہ موجود تو ہو لیکن مجھے نظر نہ آ رہا ہو؟ یا فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ام کان من الغائبین، یا وہ اس جگہ سے غائب ہو چکا ہے، کہیں دور نکل گیا ہے، بغیر اجازت کے چلا گیا۔ کس نے اجازت دی اس کو؟ یہ غائب ہو گیا ہے، بغیر اجازت کے گیا ہے، لہٰذا میں کیا کروں گا؟ اللہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آئے گا تو ضرور، آئے گا ضرور، اور آئے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، سخت سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ پوائنٹ کی بات، موضوع کی بات اگلے جملے میں ہے، غور کیجئے، بات پیغمبر کی ہے، غصہ اپنی جگہ پر ہے کہ بن پہ بغیر پوچھے چلا گیا ہے، بغیر بتائے چلا گیا، پوچھا بھی نہیں ہے، غائب ہو گیا ہے، سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا، لیکن ایک شرط میں معافی مل سکتی ہے۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی زبان ہے، دلیل کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اولیاتینی بسلطان مبین، ہاں اگر واضح دلیل لے کر آئے گا، کوئی روشن دلیل لے کر آئے گا تو معاف کر دوں گا۔ دلیل آ جائے تو پھر معافی ہونی چاہیے، دلیل کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام بھی پرندے کے بارے میں فرما رہے ہیں اولیات، یعنی معلوم کیا ہوتا ہے؟ آتے ہی میں اس کی پٹائی تے نہیں کروں گا، آتے ہی کہ میں اس کو سزا دوں، میں اس کا موقف سنوں گا، میں اس کی باتیں سنوں گا۔ ایک ہم لوگ ہیں کسی کے بارے میں سنے نہ سنے بس ہم فتویٰ جھاڑ دیتے ہیں، پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی جذباتیت ہے، اور یاد رکھو جذباتیت سے مغلوب ہونا قرآن میں یہی جہالت ہے۔ علم نہ ہونا یہ اللہ پاک نے جہالت سے اس کو تعبیر نہیں کیا، لیکن جہالت کسے کہتے ہیں؟ جو جذبات سے بندہ مغلوب ہو جائے، کسی دوسرے کو بات کرنے کا موقع بھی نہ دے، موقف سنے بھی نہ، کسی کو دلیل پیش کرنے کا موقع بھی نہ دیا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ کائنات کی قرآن کے نزدیک بڑی جہالت ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں بڑی جہالت ہے یہ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا،
یہاں وہی بات ہے کہ جب اس قسم کے جذباتی لوگوں سے ٹاکرا ہو جائے اللہ کے واسطے کنارہ کش ہو جایا کرو اور ان جذباتی لوگوں کے منہ نہ لگا کرو ورنہ حال بڑا برا ہوگا۔ سمجھ آئی کہ بات نہیں آئی؟ تم کہہ رہے ہوتے ہو کہ ہم حق کہہ رہے ہیں، اگلے ہوتے ہیں جاہل۔ اس احتیاط کے ساتھ تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ نہیں کہ آپ وہ ساری زبان ہے جگہ ڈیمبو دی کھکھڑے جوائنتے وٹا چا مارو تے وال کیا تھی سی والا اپنا حشر لکھا ہے کہ دول تھی ویسو۔ اللہ اکبر، موقع کی مناسبت سے بات تو کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ سارے اہل علم حضرات اور میرے سے زیادہ اہل علم حضرات کرسی پر بھی بیٹھے ہیں، نیچے بھی بیٹھے ہیں، یہ تو آپ کی حوصلہ افزائی ہے میرے جیسے ایک ناکارہ متعلم اور طالب علم کی بات کو آپ سننے کے لیے آپ ٹائم دے رہے ہیں، ورنہ ہم اس قابل کہاں ہیں؟ آپ کی بڑی شفقت ہے، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اہل علم حضرات بیٹھے ہیں اور آپ سب ماشاءاللہ آئے ہیں اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے آئے۔ آج سے آپ نے اپنا رویہ کیسا بنانا ہے کہ ہم نے دلیل کو اہمیت دینی ہے۔ کس کو اہمیت دینی ہے؟ دلیل کو، اور دوسرے کو اپنا موقع بیان کرنے کا موقع ضرور دینا ہے، تب بات سمجھ میں آئے گی نا۔ یہ نہیں کہ بس پوچھا اس چیز کے قائل ہو، نہیں ہے ہی تو کافر، تو ختم ہے۔ اللہ کے بندے وہ قائل ہے، اس سے پوچھو تیرے پاس کیا دلیل ہے، بات کر، مکالمہ کر، مباحثہ کر، دلائل کا تبادلہ خیال کر، کوئی بات ہے ایک دوسرے کی سمجھائے ایک دوسرے کو۔ تجھے کس نے دیا ہے کہ تلوار لے، تلوار اور فتوے کی اور ضرب لگا اس کے اوپر؟ ذرا خیال کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔ دیکھو جناب سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، پرندے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں اس کو موقع بھی دوں گا، بغیر پوچھے چلا گیا ہے، سزا کی بھی دھمکی اپنی طرف سے دے دی کہ میں سزا بھی دوں گا، ذبح کر دوں گا، لیکن فرمایا اولیاتی انی بسلطان مبین، واضح عذر لے کر آیا، واضح دلیل لے کر آیا، تو پھر میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ یوں ہی کہہ رہے تھے، اللہ کا کرنا کیسا ہوا؟ وہی پرندہ درکھان پکھوئی ہدہد سامنے آ کر بھڑکی مار کے بیٹھ گیا، اور اس نے جو تقریر کی ہے، اپنے دلیلیں پیش کی ہیں، بڑی دل نواز تقریر ہے، بڑی اعلیٰ تقریر ہے، بندے کی تقریر نہیں ہے، انسان کی تقریر نہیں ہے، یہ پرندے کی تقریر ہے۔ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا ہے، اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، میری اور آپ کی ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔ میرے معزز سامعین، ایک بیان تو چونٹی کا بھی آپ سن چکے ہیں، اب ایک بیان پرندے کا بھی آپ سنیں۔ پرندہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی دلیل پیش کر رہا ہے، اپنا عذر پیش کر رہا ہے، اور بڑی دل نواز تقریر کی ہے اس ہدہد نے۔ یقین جانیے اگر ہدہد کا بیان بھی بندہ سمجھ جائے، اس کی دلیلیں سمجھ جائے، جہالت نکل جائے، جہالت نکل جائے۔ سنیے گا وہ کیا کہا اس نے، آتے ہی فما کا سا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، فما کا سا غیر بعید، تھوڑی دیر گزری، زیادہ ٹائم نہیں گزرا، وہ سامنے آ کر اس نے کیا کہا، فقال احطت بما لم تحط بہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، اے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، آپ واقعی پیغمبر ہیں، آپ کا علم بھی بے مثال ہے، بے مثال علم۔ اللہ نے بہت کچھ آپ کو علم دیا ہے، آپ بادشاہ ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے آپ نے دورے کیے ہوئے ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن میں ایک ایسی جگہ سے ہو کر آیا ہوں جس کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی۔ بڑا گستاخ ہے یہ تھا، لگاؤ فتوہ اس ہدہد پر کہ بڑا گستاخ ہے کہ نبی کو ادب ہے کہ میں ایسے علاقے جو تھی تے آیا جدی تو کو ہوا ہی نہیں لگی، تے اگر تو پیر دے بارے آکو جا، کئی ولی بزرگ کے بارے میں یہ بات جملہ کہو تو صحیح، جہالت ناچ رہی ہے،
جہالت کا دبدبہ روب اتنا ہے کہ حق بات کہنا مشکل ہو چکا ہے۔ اب یہ حق بات پیغمبر کے سامنے ہد نے کی ہے، اور کیا کہا جناب محترم، عزت معاب وقار والے، شان والے، عزت والے، احط بما لم تحط بہ، میں ایسے علاقے کی خبر لے کر آیا ہوں جس کے آپ کو اس کی خبر کا پتہ علم نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین، زندہ پیغمبر کے سامنے، زندہ نبی کے سامنے، وہ نبی ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، شان و شوکت والا پیغمبر ہے، چمٹی کی آواز سنی ہے، رب نے سنوائی ہے، مقام والے ہیں، شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، جلالت والے ہیں۔ پرندے کی بات سن کر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا، عذر انہوں نے سنا، عذر قبول کیا، آگے کاروائی کی ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ پرندے کو موقع انہوں نے دیا ہے، ہم تو انسان کو بھی موقع نہیں دیتے بات کرنے کا۔ کہاں سے نکلے ہم؟ میرے معزز سامعین، غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، یہ پرندہ ہے، اللہ کے نبی کے آگے بول رہا ہے۔ ہمارے کسی بڑے کے سامنے کوئی چھوٹا بول پڑے، تجھے تمیز ہی نہیں ہے، بولنے کا طریقہ نہیں ہے تجھے، ایسے سوال کیے جاتے ہیں، ایسے باتیں کی جاتی ہے، بند کر دیا جاتا ہے، بیٹھ جا، گستاخ ہے تو۔ یہاں تو اللہ کے نبی کو پرندہ کہہ رہا ہے، اور کیا جملے کہہ رہا ہے؟ اللہ